اللہ کا قرب قربانی سے ملتا ہے۔ اب قربانی کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے۔ ہم جو بقرہ عید پہ، عید الاضحیٰ پہ جو قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ پیغام ہے کہ ہماری نمازیں، قربانیاں، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ مومن کا ہر کام اللہ کے لیے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا ہی نہیں، اپنے نفس کی قربانی بھی قربانی ہے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنے منصب کی قربانی، اختیارات کی قربانی، طاقتور ہونے کے باوجود معاف کر دینے کی قربانی۔ قربانی کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، اور اللہ کا قرب جب بھی کسی کو ملا ہے وہ قربانی سے ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی پر آئی ہیں تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ قرب ان کا ہے، اور پھر اس کے بعد ان حضرات کا جو انبیاء کے ساتھی ہیں انہوں نے قربانیاں دی، پھر اسی طرح بعد میں درجہ بدرجہ جس کو بھی قرب ملا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز اب قربان کرنے سے ملتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو موقع نصیب ہو رہا ہو تو اسے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے، مگر اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ایک شخص تھا، بڑا مہنگا جانور لے کر آتا قربانی کے موقع پر، نہ صرف وہ جانور لاتا بلکہ بڑھا چڑھا کر اس کی قیمت بتاتا، پورے محلے میں ایک ٹور بنتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا، کہا کچھ پیسے دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی جانور خریدنا ہے، مہنگا جانور خریدنا ہے۔ کہا بھائی اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو کوئی ہلکا جانور لے لو۔ کہ اگر ہلکا جانور لائے تو محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری تو بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، اگر ایسی ہی بات ہے تو چلیں پھر ایک شرط پہ پیسے دیتا ہوں، قرض بھی نہیں ہے، میں ویسے دے دوں گا لیکن ایک شرط پہ۔ نے کہا بتائیں؟ کہا چلو پھر تمہارے محلے میں سب کو جمع کرو، میں سب کے سامنے تمہیں پیسے دوں گا۔ میں کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی ناک کٹ جائے گی، ہیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا تم دکھلاوا کرو گے، لوگوں کو دکھاؤ گے؟ اس نے کہا تمہیں یہ پیسے قبول نہیں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں جو سب کے سامنے اور اس طرح دیے جائیں۔ تو اس نے کہا بھائی جب تو یہ پسند نہیں کرتا تو وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ تو دکھاوے کی قربانی کرے؟ جتنی استطاعت ہو اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا جانور قربان کریں، لیکن اس میں نیت کیا ہو؟ وہ جانور قربان کر کے یہ دعا ہو کہ میرے مالک اسے قبول کر لے، یہ تیرے لیے۔ اچھا جانور بھی کریں، تکڑا جانور کریں، فربا جانور کریں، ضرور کریں، جسے اللہ نے توفیق دی ہے ضرور کریں، لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، کیونکہ اس کی بارگاہ میں نہ تو جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہاں اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ انسان کی نیت پہنچتی ہے کہ آپ نے کس نیت سے وہ جانور ذبح کیا۔ ایک اور معاملہ بھی ہو گیا معاشرے میں، اور یہ بڑا اہم ہے، خاص طور پہ کراچی میں، اور کراچی میں میں اس لیے کہوں گا کہ میرے حساب سے ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ شہر وہ شہر ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں کراچی میں ہوتی ہیں الحمدللہ، مطلب لوگ کھل کے قربانی کرتے ہیں اس شہر میں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اب بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی بھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ لوگ باقاعدہ جانور دیکھنے کے لیے اب جاتے ہیں۔ چلیں جی اچھی بات ہے، قربانی کا جانور آپ دیکھنے جا رہے ہیں،
اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ بڑھیا جانور تو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں کوئی شخص دوسرا بھی لے کر آیا ہوا ہے جس کا جانور اتنا خوبصورت نہیں ہے، اتنا فربا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی استطاعت کے مطابق لے آیا. کیا کبھی آپ نے اس کی دل جوئی کے لیے جا کر اس کو کوئی مبارکباد دی یا اس کی کوئی تعریف کی آپ نے؟ ہمارے یہاں بالکل نہیں، الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کوئی چھوٹا جانور لے آئے، ابے کیا گائے نے بچہ دیا ہے، ابے کیا بکری کا بچہ لے آیا تو اتنا سا، بھائی اس کی استطاعت اتنی تھی، آپ تو اس کی حوصلہ افزائی کرو. اب ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ ہے، وہ اس میں سے لاکھ روپے کا جانور لے آیا، اور ایک کے پاس ہے ہی 20,000 روپے، وہ اسی میں سے جا کے لے آیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ شخص کیا عظیم نہیں ہے؟ وہ شخص، وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوگا تو کیا یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر اس کی تعظیم تکریم ہے تو کیا اس کی نہیں ہے؟ ہم وہاں پر کیوں نہیں تعریف کرتے؟ اس میں کنجوسی کیوں کرتے؟ اس کی دل آزاری کیوں کرتے؟ بھائی اس کا جانور ہے، ذرا اس کی نظر سے تو دیکھو، اس سے حسین کوئی جانور نہیں ہوگا. وہ ایک جگہ علی بھائی عالمی مقابلہ حسن تھا بچوں کا، فن لینڈ کا سے بچے آئے ہوئے ہیں، تو اٹلی سے آئے ہوئے ہیں، تو روم سے آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے بڑے بڑے، پیرس سے بچے آ گئے بھائی، بیجنگ سے بچے آ گئے، ٹھیک ہے، لندن سے بچے اس میں شریک ہیں، انٹرنیشنلی مقابلہ ہے. تو ایک افریقن، ایک خاتون اپنا ایک سیاہ فام بچہ لے کر شریک ہو گئی. تو کسی نے کہا بھائی مقابلہ حسن ہے، تو یہ کیا کالا کلوٹا اٹھا کے لے آئی یہاں پہ؟ یہاں تو ایک مقابلہ حسن چل رہا ہے. اس نے کہا کہ اگر میری نظر سے دیکھو تو اس سے اچھا بچہ، اس سے حسین اور خوبصورت بچہ ایک بھی نہیں. اس ماں کے لیے تو وہی بچہ خوبصورت ہے نا جو اس کا ہے. تو جو قربانی کے لیے جانور لے کر آ رہا ہے، اب سستا ہی صحیح، اس کی حیثیت اتنی ہے، لیکن کس دل اور کس جذبے سے وہ لے کر آ رہا ہے. کبھی جا کر ہم نے اس پڑوسی کی اس طرح تعریف کی؟ الٹا اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی چوری کر کے لایا ہے، مذاق اڑاتے ہیں. تو اس سے لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کبھی تعریف کی ہم میں سے کسی نے کی کہ چھوٹا سا جو جانور لے آئے، ہم جا کے الٹا مذاق کے انداز میں تو ہوتا ہے. لیکن تو آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے وہ اگر جانور دیکھنے جا رہے ہیں، شوق ہے، تو پھر اس جانور کا بھی، اس کی بھی قدر کریں. اس نے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. بھائی حج کرنے اگر سارے جا رہے ہیں تو کوئی امیر جائے تو اس کا بھی حج قبول ہے، جو غریب جائے کیا پتا اس غریب کے صدقے اس امیر کا قبول ہو رہا ہو سکتا ہے نا یہ بھی. تو ہمیں نہیں پتا کون کس جذبے کے ساتھ. ارے میرے آقا کریم علیہ السلام کی کیا ہی بات ہے، کہیے سبحان اللہ. کیا بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کیسے حوصلہ افزائی فرماتے تھے. جنگ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال لے کر آؤ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے مال سے لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کثیر مال لا کر حضور کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا. سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے آئے. صدیق اکبر گھر کا پورا مال لے آئے. جس کی جو حیثیت وہ اس حساب سے لے کر آ رہا ہے. مال کا ڈھیر جمع ہوتا جا رہا ہے. ایک صحابی رسول تھے، اب یہ بات ذرا دل سے سنیے گا. ان کو جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں لے کر آؤ، تو اب وہ غریب تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا. وہ گئے رات کو ایک یہودی کے پاس اور کہا بھائی تمہارا جو یہ کھجوروں کا باغ ہے، اگر میں رات بھر کنویں سے پانی لا لا کے اس کو سیراب کرتا رہوں تو صبح مجھے اجرت دو گے؟
اس نے کہا ہاں میں تمہیں اجرت کے طور پہ کھجوریں دوں گا۔ صحابی خوش ہو گئے، پوری رات وہاں سے پانی بھر کے لاتے اور اس کے باغ میں ڈالتے رہتے۔ رات گزرتی رہی، پانی ڈالتے رہے، سیراب کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہودی آیا اور اس نے آ کے بدلے میں کچھ کھجوریں دیں۔ صحابی رسول نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور جھومتے ہوئے لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہا حضور میرے پاس یہی کھجوریں تھی، بس میں یہی لے آیا۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کی دل جوئی کیسے فرمائی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا، دوسرے صحابی کو بلایا، میرے صحابی ادھر آؤ، ذرا اس صحابی کی یہ کھجوریں اٹھاؤ اور یہ جو مال کا ڈھیر سجا ہوا ہے یہ کھجوریں لو اور اس ڈھیر کے اوپر جا کر سجا دو۔ کس خوبصورت انداز سے دل جوئی فرمائی کہ اس کا جذبہ کیا تھا۔ ہم کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، کوالٹی کو نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت اسی کی تعریف کرنی ہے، بھائی دوسرا ہے اگر اس کی 10 جملے وہاں بولیں تو 5 یہاں بھی بول دو۔ تو تھوڑا سا ہمیں ایک معاشرتی طور پہ ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے جسے توفیق دی اسے لازمی قربانی کرنی چاہیے کہ اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ ویسے تو میں کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں بیان نہ کی جائیں، لیکن کبھی کبھی سمجھانے کے طور پہ اور ترغیب کے طور پہ، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے۔ میری جب پہلی جاب چل رہی تھی وہاں ایک حاجی صاحب تھے، ان کا نام تھا حاجی اقبال صاحب۔ حاجی اقبال صاحب بھی بابا جی تھے، نماز ہم ساتھ پڑھتے، بات چیت شروع ہو گئی، حال احوال شروع ہو گیا۔ تو ایک دن بابا جی مجھے کہنے لگے، تسلیم میاں کس علاقے میں رہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی میرا تعلق ایک غریب علاقے سے ہے۔ فرمانے لگے قربانی کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں قربانی کرتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہو؟ میں نے کہا جی مل جل کے ساری فیملی ہماری جو ہے نا مل کے ہم ایک جانور لے آتے ہیں، گائیں لے آتے ہیں اور اس میں سارے مل کے لے کر آتے ہیں۔ تو فرمانے لگے تمہاری گلی میں اور کوئی قربانی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہماری گلی میں تو شاید کوئی ایک آدھ بندہ کرتا ہو۔ کہنے لگے اور محلے میں؟ میں نے کہا محلے میں ہر گلی میں کوئی ایک آدھ بندہ ہے جو قربانی کر لیتا ہے۔ کہنے لگے کہ پھر تو ہر ایک کو گوشت نہیں ملتا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، بقرہ عید قریب آئی تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تسلیم میاں جانور لے آئے؟ میں نے کہا ہاں جی جانور لے آیا۔ کہنے لگے اچھا کل ہم جانور لینے جا رہے ہیں، کیا آپ منڈی چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا جی ضرور چلوں گا۔ وہ مجھے منڈی لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن آفس کے بعد انہوں نے مجھے پک کیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور منڈی لے گئے۔ وہاں انہوں نے 2 جانور خریدے، ایک اپنے لیے اور ایک جانور انہوں نے مجھے دیا کہ تسلیم میاں اسے لے جائیے اور اپنے ہاں اپنے علاقے میں جہاں آپ اپنی قربانی کرتے ہیں ساتھ میں اس کی قربانی کریں اور گوشت جو ہے چاہیں تو آپ استعمال کریں، جو بچ جائے وہ علاقے میں محلے میں تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کسائی کے پیسے دیے کہ کسائی کٹائی کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ میں نے کہا جی اتنے لیتا ہے۔ انہوں نے وہ پیسے بھی دیے، چارے کے پیسے بھی دیے کہ 4 دن باقی ہیں عید میں، یہ چارے کے پیسے بھی لو، ساری چیزیں انہوں نے دی۔ اب یہ میرے لیے ایک بڑا ایک فرسٹ ٹائم اس طرح واقعہ ہوا اور بڑا ایک مجھے اندر سے ایک فیلنگ شروع ہو گئی، ایک ایسی موٹیویشن ملی کہ میں نے سوچا کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ نیکسٹ ایئر اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہمارے گھر کے 2 جانور ہو گئے، ایک حاجی صاحب نے دیا، 3 جانور ہم نے ذبح کیے اور جو گھر کے لیے گوشت رکھنا تھا وہ رکھ کے باقی تقسیم ہو گئی۔ تیسرے سال ہمارے اپنے 3 جانور ہو گئے، ایک حاجی صاحب نے دیا، 4 جانور ہو گئے۔ چوتھا سال آیا تو ہمارے 4 جانور، ایک حاجی صاحب کا
5 जानवर, पंजतन पाक की निस्बत से 5 हो गए हैं। उसके नेक्स्ट ईयर हमारे जब अपने 5 जानवर की सेटिंग बनी तो मैं हाजी साहब को, मैंने उनके पास गया, मैंने कहा हाजी साहब, अल्लाह के करम से, उसके फजलो करम से, उसकी अता से अल्लाह ने बड़ा करम किया, अब तो माशाल्लाह हमारे अपने घर के 5 जानवर हो गए। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इस जानवर को किसी और इलाके में दे दें, किसी और को दे दें। तो हाजी साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे अच्छा 5 जानवर? मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है 5 जानवर। बड़े खुश हुए, बहुत दुआएं दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जानवर किसी और इलाके में किसी और अपने जानने वाले को दे दिया। लेकिन इससे जो मोटिवेशन मिली मुझे कि यार उस शख्स ने अपने लिए भी जानवर खरीदा और एक जानवर खरीद के अल्लाह की राह में किसी ऐसे इलाके में भेज दिया जहां कुर्बानी नहीं होती, चलो वहां काट के पैसे कसाई के भी दिए, घास के भी दिए, माशरती तौर पे एक अच्छा मैसेज चला गया। फलाही इदारों को लोग जानवर देते हैं, करते हैं। मैं तो कहता हूं उससे बेहतर है आप अपने किसी जानने वाले को किसी ऐसे एरिया में जानवर दे दिया करें। उससे क्या होगा, उस इलाके में एक तरगीब मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। आपकी कोई सिस्टर है, कोई भाई है, कोई ऐसा जानने वाला है, करीबी रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कुर्बानी नहीं होती और अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपके पास है माल, वसाइल हैं, आपने अपने घर की कुर्बानी रख ली है, तो एक आध जानवर लेके, एक बकरा, एक गाय कोई भेज दिया करें। आप देखें इससे जो खुशी मिलेगी और जो दुआ मिलेगी और जो इससे आपके माल में बरकत होगी। माल में बरकत का ये वजीफा है, अल्लाह की राह में देते जाएं, माल आपका बढ़ता चला जाएगा, कभी कम नहीं होगा। तो हम तो किसी को बोटी भी देते हैं तो वो छिछड़े देते हैं, भाई उससे बेहतर है ना दिया करें। अगर देना ही है तो यार कोई ढंग का दे दो, एक एक बोटी सबको देते रहेंगे, देते। अरे भाई अगर देना है, और उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनके घर में ऑलरेडी कुर्बानी हुई भी है, कहते हैं रिश्तेदारों का हिस्सा है। अरे भाई रिश्तेदारों का हिस्सा है मगर उसके फ्रिज में जगह ही नहीं है। उन जगहों पर भेजें जहां जरूरत है, जहां मुस्तहिक लोग हैं। तो अगर माशरे में ये काम शुरू हो जाए कि जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं होती उसके यहाँ कोई जानवर भेज दे। मुझे एक वाकया बताया एक हमारे सुभान भाई दोस्त ने कि वो माशाल्लाह हर साल कुर्बानी करते थे, बड़े साहिब सरवत लोग थे। फिर कुछ ऐसे हालात आ गए कि वो एक साल ऐसा आया कि वो कुर्बानी नहीं कर पाए। तो अब उनके बच्चों को तो जाहिर है वो होता है कि सबके जानवर आ गए, हर साल उनका, अब सबने पूछना शुरू कर दिया तुम्हारा जानवर कब आएगा, तुम्हारा। अब वो शर्मिंदा हो के किसी से बोले नहीं। तो मुझे बताया कि उनके एक दोस्त ने जानवर लेके लिया और उनके घर में जाके बांध दिया और उनके बच्चों को कहा कि तुम लोगों का जानवर है। उनकी दिलजोई की। कभी कभी कुदरत हमें ऐसे मौके दे रही होती है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके पास माल है, असबाब हैं और वो कर सकते हैं। कभी किसी एक बकरी, एक बकरा ले जाके कहीं ऐसी जगह बांधें और उनको कहें ये आपके लिए है, तो आप देखें कि वहाँ उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखें। जहाँ सारे बच्चे लेके घूम रहे होते हैं, वहाँ वो कि जिनके घर में नहीं होती, उनकी खुशी का आलम देखें। कभी करके देखें इस तरह। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हम कुर्बानी पे, चीज़ों पे तकरीरें, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन ये बातें भी जो हमारे माशरती मसाइल हैं, इनको भी सुनना चाहिए और इनको भी समझ